میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ فیضان سنت کے باب فیضان رمضان کے صفحہ نمبر 12 پر ترمذی حدیث نمبر 484 کے حوالے سے درود پاک کی فضیلت لکھی ہے۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ چشتی کابینہ کی ذمہ دار اسلامی بہنیں فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد میں فیضان مدینہ کے تہہ خانے میں جمع ہیں، اور میں ایک دوسرے مقام پر حاضر ہو کر ان کی خدمات میں مدنی پھول پیش کر رہا ہوں۔ اسلامی بہنوں کو رمضان کیسے گزارنا چاہیے، اس عنوان سے کچھ مدنی پھول آپ کی جانب بڑھاتا ہوں۔ کاش اچھی نیتوں کے ساتھ اول تا آخر شرکت کی سعادت مل جائے۔ شب اسرا کے دولہ حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشنما، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث کا جز ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یاد رہے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بہت ساری ترغیبات دی ہیں۔ اچھے کاموں کی ترغیبات میں ایک ترغیب اچھی نیتوں کی بھی ہے۔ ہر اچھے کام سے پہلے کاش ہمیں اچھی نیتیں کرتے رہنے کی عادت پڑ جائے، اور اسلامی بہنوں کے جو 63 مدنی انعامات ہیں اس میں بھی یہ شامل ہے۔ تو نیت کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے اول تاخیر شرکت کروں گی۔ یہ نیت فرما لیجئے کہ اہم مدنی پھول لکھوں گی۔ یہ نیت فرما لیجئے کہ جو نیکی کی دعوت دی گئی اسے یاد رکھ کر عمل کروں گی، دوسروں تک بھی پہنچاؤں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال اچھی نیتیں کر لیں۔ ان قریب شور اٹھے گا، سبحان اللہ، کیا مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان
پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 185 ارشاد ہوتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. ترجمہ کنز الایمان. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے. تو اسلامی بہنوں کو ماہ رمضان کس طرح گزارنا چاہیے؟ روزے رکھ کر گزارنا چاہیے. ماہ رمضان کس طرح گزارنا چاہیے؟ پہلے تو اس کے آنے کی خوشی کرنی چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ ماہ رمضان گزرے ہمارا. پھر روزوں کے احکام کے متعلق مطالعہ کرنا چاہیے. بچوں کو روزہ رکھوانا چاہیے جس میں ہمت ہو. نماز تراویح کی ترکیب کرنی چاہیے اور وہ اسلامی بہنیں جو صاحب نصاب ہیں زکوٰۃ کی ترکیب کریں. جنہیں اللہ تعالی نے مال دیا ہے وہ کثرت سے صدقات کی ادائیگی کریں اور خوش دلی کے ساتھ، اچھی نیتوں کے ساتھ گھر کے افراد کے لیے سحری کی تیاری کریں، افطاری کا انتظام کریں. ماہ رمضان اسلامی بہنیں کیسے گزاریں؟ اللہ نے توفیق دی، ہمت ہے، ماں باپ اجازت دیتے ہیں، منسوخ کی اجازت ہے، اعتکاف کر لیجئے. اسلامی بہنیں رمضان کیسے گزاریں؟ کثرت دعا کے ساتھ گزاریں، تلاوت قرآن کے ساتھ گزاریں، اور عید آئے تو صدقہ فطر ادا کریں، اور خریداری، بازار میں گھومنا پھرنا اس سے حتی الامکان بچیں. اور اگر جانا ہی ہو تو پردے کے بارے میں سوال جواب میں صفحہ 219 تا 222 کا مطالعہ کریں اور جو شرائط ہیں اسلامی بہنوں کے لیے گھر سے نکلنے کی اسے پورا کرتے ہوئے نکلیں. دعوت اسلامی والیاں رمضان کیسے گزاریں؟ ایک تو عام اسلامی بہنیں اور ایک دعوت اسلامی والیاں ہیں، فرق تو ہوگا نا. تو دعوت اسلامی والیاں جو ہیں وہ مدنی عطیات بھی جمع کریں گی اور مدنی مرکز کے دیے ہوئے طریقہ کار اور اصولوں کے مطابق اس سے ہٹ کر نہیں. تو بہرحال یہ میں نے جو آج بیان کرنا ہے اس کا خلاصہ اولاً عرض کر دیا. تو ماہ رمضان مبارک آ رہا ہے، اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. کنز العمال کی حدیث پاک ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علیہم رضوان کو ماہ رمضان کی آمد کی بشارت دیتے تھے. بشارت کیا ہوتی ہے؟ سننے والوں کے اندر خوشی پیدا کرنا، اس کو بشارت کہتے ہیں، خوشخبری سنانا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا خوشخبری سناتے؟ تمہارے پاس رمضان کا بابرکت مہینہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں تمہیں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لیتا ہے، وہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور تمہاری رغبت، چاہت اور جوش و خروش کو دیکھ کر فرشتوں پر فخر کرتا ہے. اس لیے تم اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف سے بھلائی دکھاؤ،
اور جو اس مہینے میں اللہ تعالی کی رحمت سے محروم ہو گیا وہ انتہائی بدبخت ہے۔ تو میرے آقا دو عالم کے داتا، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، دافع جملہ بلا، شفیع روز جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کو ماہ رمضان کی آمد پر مبارکباد دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک اور روایت میں ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ کہتے ہوئے مبارکباد ارشاد فرماتے، تم پر رمضان کا مہینہ آیا ہے جو نہایت بابرکت ہے، اور اس کے روزے تم پر اللہ تعالی نے فرض فرمائے ہیں۔ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو اس سے محروم ہو گیا وہ محروم ہی رہے گا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکوی لکھتے ہیں کہ رمضان کی مبارکباد پیش کرنے پر یہ حدیث اصل ہے، یہ بنیادی حدیث ہے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کے آنے پر خوشی اور بشارت اور خوشخبری اور مبارکباد دینے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ دینا چاہیے۔ مجمع الزوائد کی روایت ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو فرمایا، لوگوں تمہارے پاس رمضان تمام مہینوں کا سردار آ گیا، ہم اسے خوش آمدید کہتے ہیں۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ماہ رمضان مبارک کے روزے اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر فرض فرمائے اور ہمارے لیے تقوی پیدا کرنے کا سامان فراہم کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر روزے فرض کیے اور اپنی رضا جوئی کا سامان فراہم کیا۔ سبحان اللہ۔ پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 183 184 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ گنتی کے دن ہے تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلے میں ایک مسکین کا کھانا، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے کہ توحید و رسالت کا اقرار کرنے اور تمام ضروریات دین پر ایمان لانے کے بعد جس طرح ہر مسلمان پر نماز فرض ہے، اسی طرح رمضان کے روزے بھی فرض ہیں ہر مسلمان پر، مرد پر بھی عورت پر بھی، جو عاقل اور بالغ ہیں۔ یہ ماہ رمضان کے روزے کب فرض ہوئے؟ 10 شعبان سن 2 ہجری۔ تو اسلامی بہنیں ماہ رمضان کیسے گزاریں؟ روزہ رکھ کر گزاریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ کیا روزہ رکھنے سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے؟ یا فیضان سنت پڑھیں،
فیضان رمضان کے صفحہ نمبر 105 سے پڑھیں. روزہ رکھنے سے بیمار نہیں ہوتا بلکہ روزہ رکھنے والا صحت مند ہو جاتا ہے اور روزہ بہت سارے امراض سے بچا لیتا ہے. اسلامی بہنوں کے لیے جن کی گود میں دودھ پیتے بچے ہوں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ فیضان رمضان صفحہ نمبر 241 سے پڑھیں. اسلامی بہنوں کے مخصوص ایام ہوتے ہیں، باری کے دن ہوتے ہیں، تو اس حالت میں نماز اور روزہ حرام ہے. یہ فیضان رمضان میں صفحہ نمبر 242 پر لکھا ہے. ایسی حالت میں اسلامی بہنیں چھپ کر کھائیں یا ظاہراً کھائیں، اس کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ چھپ کر کھانا بہتر ہے. اگر روزے کے دوران وہ مخصوص معاملات ہوں تو صفحہ نمبر 244 سے اس کا مطالعہ کر لیجیے. بچوں کے تعلق سے کیا کرنا چاہیے؟ ابھی تو بچی ہے، چھوٹی سی تو ہے، ابھی میرا بچہ چھوٹا ہے، کمزور ہے، اور یوں مائیں بچوں کو روزے نہیں رکھواتی. یاد رکھیے امیر اہل سنت نے فیضان رمضان کے صفحہ نمبر 105 پر لکھا ہے کہ بچے کی عمر 10 سال کی ہو جائے، روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو اسے روزہ رکھوایا جائے، اور اگر پوری طاقت ہونے کے باوجود بچہ روزہ نہ رکھے تو مار کر رکھوائے، اور رکھ کر توڑ دیا تو قضا کا حکم نہ دیں گے، اور نماز توڑ دے تو پھر پڑھوائیں. تو بچہ ہے، ابھی تو بچی ہے، ابھی تو چھوٹا ہے، ابھی تو چھوٹی ہے، ابھی تو کمزور ہے، ابھی تو اس میں ہمت نہیں، اب تو طاقت نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کرنے کے بجائے اپنے بچوں کو عادت ڈالیں. جب بعض برادری میں نمبر بنانے کے لیے، پتہ نہیں شہرت کے لیے، اللہ جانے کیا نیت ہوں گی، بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزے رکھوا دیتی. تو بہت چھوٹا بچہ جس میں روزہ رکھنے کی ہمت ہی نہیں، بہت ہی چھوٹا ہے ابھی، تو اگر روزہ رکھا اور اس نے کھانا طلب کیا تو اب اس کی طلب پر کھانا دینا اس کو ضروری ہے. امیر اہل سنت نے اس سلسلے میں مدنی مذاکرے میں کافی تربیت فرمائی تھی. اسلامی بھائی نماز تراویح ادا کرتے ہیں، تو کیا اسلامی بہنیں بھی نماز تراویح ادا کریں؟ جی ہاں، اسلامی بہنوں کے نماز تراویح ادا کرنی ہے، مگر مسجد میں آ کر نہیں، اپنے گھر میں ہی. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور مبارک میں اسلامی بہنوں کو مسجد میں آنے سے، خواتین کو مسجد میں آنے سے روک دیا تھا، اور جب خواتین نے جا کر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ مفتیہ محدثہ مفسرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں شکایت کی تو آپ نے فاروق اعظم کی تائید کی کہ انہوں نے صحیح روکا. تو اسلامی بہنوں کو مسجدوں میں نہیں جانا بلکہ گھر پر ہی نماز ادا کرنی ہے. تراویح بھی گھر پر ادا کرنی ہے. نماز عید یہ تو نہ عیدگاہ میں ادا کرنی ہے، نہ مسجد میں، نہ گھر میں، ان کو تو اشراق اور چاشت ادا کرنی ہوتی. تو تراویح ادا کریں، سنت مؤکدہ ہے، بہت فضیلت والی بات ہے. اور اسلامی بہنوں کے لیے بھی تراویح سنت مؤکدہ ہے. اسلامی بہنوں کی نماز صفحہ نمبر 139 پر نماز تراویح کے تعلق سے امیر اہل سنت کی جانب سے بہت ہی پیارے پیارے مدنی پھول ہیں، اسے پڑھ لیجئے اور ابھی سے نیت کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل ہم پورے ماہ مبارک کے روزے رکھیں گے. ابھی سے نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ساری تراویح خوش دلی کے ساتھ پوری 20 رکعتیں روز ادا کریں گے. انشاءاللہ
اچھی نیت کریں گی تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، ثواب کا میٹر ابھی سے آن ہو جائے گا. اس کی رحمت بہت بڑی، بہت بڑی، بہت ہی بڑی. تراویح کی نماز ادا کرنا سنت ہے، اور سنت کی عظمت کے کیا کہنے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر ہے 2687، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. پڑوسی خلد میں عطار کا اپنا بنا لینا، پڑوسی خلد میں عطار کا اپنا بنا لینا. جہاں ہے اتنے احسان اور احسان یا رسول اللہ، جہاں ہے اتنے احسان اور احسان یا رسول اللہ. تراویح کے 35 مدنی پھول یہ فیضان رمضان میں صفحہ نمبر 283 سے شروع ہو رہے ہیں. اس مختصر وقت میں ظاہر کہ مفصل بیان نہیں کیا جا سکتا، اس لیے میں آپ کو کتب اور ان کے صفحات کا عرض کر رہا ہوں. اس کے مطابق آپ مطالعہ کر لیں گی تو انشاءاللہ عز و جل خوب فیضان حاصل ہوگا. وہ اسلامی بہنیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا ہے تو اس کی زکات دیں. سونا چاندی اتنا جمع ہے کہ نصاب کو پہنچتا ہے تو زکات دیں. سنن ابی داود شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ پیش کرتا ہوں، یہ سنیں اور ڈریں. حدیث نمبر ہے 1563. یہ فیضان زکات مکتبۃ المدینہ کا جو رسالہ ہے اس سے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں ایک عورت آئی. اس عورت کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی، جس کے ہاتھ میں سونے کے موٹے موٹے کنگن تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا، کیا تم ان کی زکات ادا کرتی ہو؟ جو کنگن اس نے پہن رکھے تھے اس کا پوچھا کہ زکات دیتی ہو؟ عرض کی نہیں. فرمایا، کیا تم اس بات سے خوش ہو، کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں ان کنگنوں کے بدلے آگ کے کنگن پہنا دے؟ یہ سنتے ہی اس عورت نے وہ کنگن رسول کریم رؤوف الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈال دی اور عرض کی، یہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کے لیے ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ نادان بہنیں جنہیں اگر کہا جائے کہ زکات دو، اب مدنی چینل دیکھتی نہیں کہ پتہ چلے علم دین کا کچھ، زکات کے مسائل معلوم ہوں، فیضان زکات پڑھی نہیں ہے، اچھی صحبت میسر نہیں ہے، اسلامی بہنوں کے اجتماع میں یاد تو نہیں آتی ہیں، پابندی نہیں ہوتی ہیں، توجہ سے نہیں سنتی، سمجھ میں کیسے آئے؟ کیا جواب دیتی ہیں کہ ہم کو کماتی ہیں زکات دیں. تو کمانا شرط نہیں ہے. اگر آپ کے پاس اتنی رقم ہے یا سونا چاندی ہے جو نصاب کو پہنچتا ہے تو اس کی زکات دینی ہوگی. اور جو زکات دیتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، سبحان اللہ، اپنے مالوں کو زکات دے کر مضبوط قلعوں میں کر لو اور اپنے بیماروں کا علاج خیرات سے کرو. زکات دینے سے مال محفوظ ہو جاتا ہے اور خیرات دینے سے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک پیش کر رہا ہوں، حدیث نمبر 2699، جو کسی بندے کی حاجت روائی کرے اللہ تعالی دین و دنیا میں اس کی حاجت روائی کرے گا.
زکات دیں گے تو اللہ کے بندوں کی حاجت روائی ہوگی نا. زکات دیں گے تو مسلمانوں کو دنیاوی تکالیف سے رہائی ملے گی نا. اور ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان کو دنیاوی تکلیف سے رہائی دے تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی مصیبت دور فرما دے گا. اور زکات دیں گے تو غریبوں کی دعائیں ملیں گی. دعائیں ملیں گی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوگی, اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی, اور بلائیں ٹلیں گی, مصیبتیں ٹلیں گی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, حدیث نمبر ہے 2896, تم کو اللہ تعالیٰ کی مدد اور رزق, ضعیفوں کی برکت اور ان کی دعاؤں کے سبب پہنچتا ہے. غریبوں کو بھولنا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کی مدد ملتی ہے ان کی برکت سے, رزق ملتا ہے ان کمزوروں کی برکت سے, دعائیں ملتی ہیں ان سے, ان کمزوروں سے. اور اگر زکات نہیں دیں گے تو مال برباد ہو جائے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, خشکی و تری میں جو مال ضائع ہوا ہے وہ زکات نہ دینے کی وجہ سے تلف ہوا ہے. ایک مقام پر ارشاد فرمایا, زکات کا مال جس میں ملا ہوگا اسے تباہ و برباد کر دے گا. تو محترم اسلامی بہنوں, رمضان کیسے گزاریں؟ پہلے تو خوش ہو جائیں کہ رمضان آ رہا ہے, پھر مبارکباد دیں ایک دوسرے کو. اور اسلامی بہنیں یوں ہی مبارکباد دے سکتی ہیں کہ اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو فون پر مبارکباد دیں, SMS کریں, مبارکباد کے میلز کریں, اپنے جو محارم ہیں ان کو اور اسلامی بہنوں کو. ہفتہ وار اجتماع میں رمضان کے فضائل کے بیان کیے جائیں, تیاری کی جائے, بچوں کو تیار کیا جائے ذہنی طور پر فیضان رمضان سے درس دے کر. اور سبحان اللہ, روزوں کے متعلق علم سیکھیں اور علم سیکھنے کے لیے مطالعہ کریں. فیضان رمضان پڑھیں, فیضان رمضان پڑھیں. سمجھ میں نہ آئے تو دارالفتہ اہل سنت پر اپنے محرم کے ذریعے سے رجوع کیجیے اور معلوم کر لیجیے. تراویح ادا کرنے کے لیے ابھی سے ہمت کر لیں, ذہن بنا لیں. اور امیر اہل سنت تو پہلے سے ہی وہ ذہن دے رہے ہیں, آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو, فیض لے لو جلد کے دن 30 کا مہمان ہے. فیض لے لو جلد کے دن 30 کا مہمان ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ماہ رمضان تو عبادت کا مہینہ ہے. میرے اور آپ کے آقا دو عالم کے داتا حبیب کبریا شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, رمضان آتا ہماری امی جان فرماتی ہیں سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, جب ماہ رمضان آتا تو میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے اور سارا مہینہ اپنے بستر منور پر تشریف نہ لاتے. آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو, فیض لے لو جلد کے دن 30 کا مہمان ہے. ہماری امی جان مزید ارشاد فرماتی ہیں کہ جب رمضان آتا تو حبیبی کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا. آپ نماز کی کثرت فرماتے, گڑ گڑا کر خوب دعائیں مانگتے اور اللہ تعالی کا خوف آپ پر طاری رہتا. ماہ رمضان میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے؟ خوب صدقہ و خیرات. ماہ رمضان میں کثرت سے صدقہ و خیرات کرنا سنت ہے. چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں, ماہ رمضان آتا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر قیدی کو رہا کر دیتے
اور ہر سائل کو عطا فرماتے. سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، ہے سخی کے مال میں حقدار ہم، ہیں سخی کے مال میں حقدار ہم. محترم اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان میں کثرت سے صدقہ و خیرات کرتے. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. اسلامی بہنیں جو فیضان مدینہ سردار آباد کے تہ خانے میں جمع ہیں، ذمہ دار اسلامی بہنیں ماشاء اللہ آئی ہیں، سخت گرمی میں آئی ہیں. اللہ تعالی آنا قبول فرمائے اور محشر کی، قبر کی، آخرت کی، جہنم کی گرمیوں سے ہمیں امان عطا فرمائے. سحری افطاری کا انتظام اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کریں. جو اسلامی بہنیں گھر کا کام کرتی ہیں وہ میڈیکلی فٹ رہتی ہیں. فٹ رہیں گی تو روزے رکھنے میں آسانی ہوگی نا، تراویح پڑھنے میں آسانی ہوگی نا، سنتوں پر اجتماعات میں شرکت کرنے میں آسانی ہوگی نا، مدنی عطیات اکٹھا کرنے میں آسانی ہوگی نا، انفرادی کوشش کرنے میں آسانی ہوگی، تلاوت کرنے میں آسانی ہوگی، اعتکاف کرنے میں آسانی ہوگی. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ. ماں کی دل جوئی، سبحان اللہ، مسلمان کا دل خوش کرنا تو فرائض کے بعد افضل عبادت ہے. ساس کی دل جوئی، منصوب کی دل جوئی، بھائی کی دل جوئی، بہن کی دل جوئی، بچوں کی دل جوئی، دلوں میں خوشیاں داخل کریں اللہ کی رضا کے لیے. شہزادی کونین ام الحسنین رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے محبوب کی شہزادی، یہ گھر کا کام کاج خود کرتی ہیں. ان کی سنت کی ادائیگی کی نیت کی جا سکتی ہے، خوب اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ. ترمذی شریف میں ہے، محبوب رب العباد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد تمہاری تقلید کے لیے تمام جہانوں کی عورتوں میں مریم رضی اللہ تعالی عنہا، ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کافی ہیں. اسلامی بہنوں کو کس کی پیروی کرنی چاہیے، کسے فالو کرنا چاہیے؟ فلاں اداکارہ کو؟ نہیں نہیں نہیں، وہ تو اچھی عورت نہیں ہے. وہ فلاں گانے والی؟ نہ، وہ اچھی عورت نہیں ہے. وہ فلاں لیڈر؟ نہیں نہیں. اسلامی بہنوں کو فالو کرنا ہے آقا کی شہزادی کو. آقا کی شہزادی کیا کرتی؟ گھر میں کام کرتی تھی. حسنین، کریمین، شہیدین، جلیلین رضی اللہ تعالی عنہما کی پرورش کی اور اپنے منصوب شہنشاہ اولیاء علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی خدمت بھی کی، عبادت بھی کی، روزے بھی رکھے، چکی بھی چلائی، پانی بھی بھرا، عبادت کی، رات بھی جاگی، تہجد بھی ادا کی، عبادت بھی کی، گھر کا کام بھی کیا. تو سحری اور افطاری خوش دلی کے ساتھ کام کر کے. اور وہ اسلامی بہنیں جو شادی شدہ ہیں، اب وہ شوہر، نند اور ساس کے دل میں جگہ پیدا کرنے کا بہترین موقع ہے. کام کریں، کھانا پکانا، برتن دھونا، کپڑے دھونا، کپڑے سینا، یہ ساری ترکیبیں ظاہر ہے کہ یہ اسلامی بہنوں کے ذمہ ہوتی اور انہیں کرنا چاہیے. مرشد، ہمارے مرشد امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم العلیہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی روحانی بیٹیوں کو کیا نصیحت فرماتے ہیں؟ اپنے شوہر کی اطاعت سے نہ غفلت کر
ورنہ تو برل ماہ رمضان اسلامی بہنوں کو کیسے گزارنا چاہیے، اس تعلق سے میں مدنی پھول پیش کر رہا تھا۔ ماہ رمضان کے آنے پر خوش ہونا چاہیے، مبارکباد دینا چاہیے، ماہ رمضان کے روزے رکھنے چاہیے، ماہ رمضان کے روزوں کے متعلق علم سیکھنا چاہیے، اور علم سیکھنے کے لیے مدنی چینل دیکھیں، دعوت اسلامی کے ویب سائٹ کو وزٹ کریں، مطالعہ کریں، فیضان رمضان۔ یہ تو امیر اہل سنت کی طرف سے تاکید ہوتی ہے کہ شعبان میں ہی اس کو پڑھ لیں، اپنے بچوں اور بچیوں کو جن کی عمر 10 سال ہو گئی ہے اور ان میں طاقت ہے روزہ رکھنے کی، ان کو روزہ رکھوائیں، نہ رکھے تو مار کر رکھوائیں، تراویح ادا کریں، خوش دلی کے ساتھ ثواب ملے گا، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کریں اگر نصاب کو آپ کا مال، آپ کا سونا چاندی پہنچتا ہے، صدقات کی کثرت کریں۔ اور دعوت اسلامی کے اعتکاف کتنے سارے ہوتے ہیں، اس بار انشاءاللہ عز و جل اسلامی بھائیوں کا اعتکاف 30 دن کا اعتکاف 112 مقامات کا ہدف ہمیں نگران شورا نے دیا ہے، اور اسلامی بھائیوں کے 10 دن کے اعتکاف وہ اس کے علاوہ ہے، اس کا ہدف 1200 مقامات کا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل ہم ترکیب کریں گے۔ تو اسلامی بہنیں یہ بھی ترکیب کر سکتی ہیں جنہیں اللہ نے دیا ہے، وہاں سحری افطاری کی ترکیب کریں، یہ بھی ایک صدقہ و خیرات کرنے کا ایک انداز ہے۔ اخراجات دے دیں تو اس کے مطابق اپنے جدول کے مطابق خود ہی ترکیب کریں گے۔ اسلامی بہنیں سحری و افطاری کے کام میں خوش دلی کے ساتھ حصہ لیں، ماں کا ہاتھ بٹائیں، بہن کا ہاتھ بٹائیں، اپنی ساس کا ہاتھ بٹائیں، انشاءاللہ اس میں بھی مدینہ مدینہ ترکیب ہوگی۔ اور جنہیں اجازت ملتی ہو، حالات اجازت دیتے ہوں، انہیں اعتکاف کی سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ 10 دن کا اعتکاف، سبحان اللہ، اعتکاف بھی سنت ہے، اور جس نے اعتکاف کیا اس کے لیے کیا فضیلت ہے۔ ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا، اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ارشاد فرمایا، جس نے رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ ارشاد فرمایا، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسے ان کے کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں۔ بہت وہ فضیلت ہے۔ اور حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ معتکف کو ہر روز 1 حج کا ثواب ملتا ہے۔ اسلامی بہنیں بھی اعتکاف کریں۔ امیر اہل سنت فیضان رمضان کے صفحہ نمبر 415 پر اسلامی بہنوں کو کیا مدنی پھول عنایت فرما رہے ہیں، سنیے۔ اسلامی بہنوں کو بھی اعتکاف کی سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ ویسے بھی جو باحیا اسلامی بہنیں ہیں وہ تو اپنے گھروں کے اندر پردہ نشین ہی ہوتی ہیں، کیونکہ گلیوں اور بازاروں میں بے پردہ پھرنا بے حیا عورتوں کا کام ہے، لہذا باحیا اسلامی بہنوں کے لیے اعتکاف کرنا شاید زیادہ مشکل نہ ہو۔ اگر تھوڑی سی تکلیف بھی ہو تو کیا حرج ہے، رمضان المبارک کا مہینہ کہاں روز روز آتا ہے، پھر 10 ہی دنوں کی تو بات ہے۔ اسلامی بہنوں کو چونکہ مسجد بیت، اس کی تفصیل آگے لکھی ہوئی ہے، میں جو نہایت ہی مختصر جگہ ہوتی ہے اعتکاف کرنا ہوتا ہے، تو یوں قبر کی بھی یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ بہو بیٹیوں اور مننے منیوں کی رونقوں میں 10 دن کونے میں بیٹھنا گراں گزر رہا ہے، تو ناراضی خدا و مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت میں تنہا قبر میں ہزاروں سال کس طرح گزارا ہوگا۔ اگر آپ 10 دن رمضان مبارک میں اپنے گھر میں اعتکاف کی حالت میں گزاریں تو کیا عجب، اللہ عز و جل اس کی برکت سے اور اپنی رحمت سے آپ کی قبر اور مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کے درمیان تمام پردہ حائل اٹھا دے۔ ہر اسلامی بہن کو زندگی میں کم از کم ایک بار تو اس سعادت کو حاصل کرنا ہی چاہیے۔ پھر فیضان رمضان کے صفحہ نمبر 416 سے اسلامی بہنوں کے اعتکاف کے مدنی پھول شروع ہو رہے ہیں، اس کا مطالعہ کر لیجئے۔ تو ماہ رمضان اسلامی بہنیں کس طرح گزاریں، یہ میں عرض کر رہا تھا، اعتکاف میں گزاریں۔ ماہ رمضان میں اور کیا کرنا چاہیے، ماہ رمضان میں کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔
یاد رکھیں دعا کرنا عبادت ہے اور کثرت سے دعا کرتے رہنا چاہیے. پہلے بھی وہ روایت پیش کی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوب گڑ گڑا کر ماہ رمضان میں دعائیں مانگا کرتے تھے، اور مدنی چینل پر تو ہر روز ماہ رمضان میں مناجات افطار کی ترکیب ہوتی ہے، اور مناجات الحمدللہ چلتی رہتی ہیں. اس کی ترکیب ہو سکتی ہے، اور پھر وسائل بخشش میرے مرشد کا جو مجموعہ کلام ہے اس میں مناجات لکھی ہوئی وہ پڑھتی رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.